إلا الله لا إله إلا الله لا حضرت علامہ مولانا قاری نعیم صاحب شان شاہ صاحب کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا قاری نعیم صاحب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. یعنی ملائکہ سیاحین ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسی مجلسوں کو تلاش کر کے وہاں حاضر ہوتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب تک قرآن پاک کی تلاوت کی مجلس جاری رہتی ہے فرشتے وہاں موجود رہتے ہیں، اور جب اختتام ہوتا ہے تو واپسی ہوتی ہے ان کی. مجلس پاک میں وہ مجلس مکہ شریف میں ہو یا مدینہ شریف میں ہو یا مسجد ابو ہریرہ میں ہو، جہاں بھی قرآن پاک کی عظمت کی، قرآن پاک کی تلاوت کی بات ہوتی ہے، آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آ کے اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں اور واپس جا کے ان سب کے گواہ بن جاتے ہیں. یا اللہ پاک فلاں فلاں بندہ وہاں موجود تھا، حاضری لگواتے ہیں. تو بندے زیادہ ہوں یا تھوڑے ہوں، حاضری تو بڑی بارگاہ میں لگتی. کیوں جی؟ اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی حاضری بھی شاندار ہوگی. یہ مسجد بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کی ہزاروں لاکھوں مسجدوں کی طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بنائی گئی. اگر نہ سوال کرنے والے تو سوال کرتے تھے کہ وہ اتنی بڑی مسجد یہاں کیا کریں گے آپ. جمعہ والے دن منظر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ اور ایک وقت آئے گا یہ بھی چھوٹی پڑ جائے گی. تو جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ان میں سے بہت سارے بزرگ فوت ہو چکے ہیں، آج ان کی روحیں قبر میں خوش ہوں گی. جب اس مسجد میں جس کے بنانے میں انہوں نے حصہ لیا تھا، اور اس میں قرآن پاک تلاوت ہو رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، حفاظ پڑھ رہے ہیں، قراء پڑھ رہے ہیں، سارا دن تلاوت ہو رہی ہے، نماز تراویح میں تلاوت ہو رہی ہے، تو ان کی روحیں مسرور ہوں گی، خوش ہوں گی. الحمدللہ وہ
اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے۔ ملک محمد سلیم صاحب، حاجی نور محمد صاحب، علامہ شاہد رضا نعیمی صاحب، حاجی آدم مقدم صاحب، اور جتنے حضرات یہاں کے، حاجی محمد شفیع صاحب مانچسٹر سے، حاجی سردار صاحب، جتنے بھی حضرات انتقال کر گئے ہیں، اور میں اپنے پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ان کی روحیں قبر میں خوش ہوں گی اور ان کو اس مسجد کی آبادی کا ثواب مل رہا ہے۔ اس مسجد کی بنیادی طور پہ زمین خریدنے والوں میں سے چودھری محمد طارق صاحب لیسٹر سے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ان کا بڑا حصہ ہے، اور بہت سارے حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ۔ تو آپ اور میں بھی عارضی ہیں، دنیا کی ہر شے فانی ہے، لیکن ہماری خوش قسمتی کہ ایسی جگہیں، ایسے کام جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب فرمائے، ان کی برکت سے یہ کام بندے کو مرنے نہیں دیتے۔ جی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے والے کو رب کریم ضائع نہیں فرماتا، اللہ کریم اس کا اجر باقی رکھتا ہے۔ مائی صاحبہ آپا جی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف ہے پیچھے، اور ان کی صاحبزادی نے آج کے ختم قرآن کے لیے حفاظ کی خدمت کرنے کے لیے 52,000 روپیہ 52,000 روپیہ انہوں نے بھیجا ہے۔ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کی اہلیہ نے، آپا جی کی بیٹی نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنے لیے بھی، اور اپنی ایک بیٹی امریکہ میں ان کی بیمار ہے، اس کے لیے بھی دعا کی درخواست کی، اللہ پاک ان کو، ڈاکٹر صاحب کو، ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بہت سارے حضرات جہاں جہاں اپنا کام کر رہے ہیں، کچھ کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگا دی، وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا، جو اللہ کے کام میں لگ جائے، جو اللہ کا ہو جائے، اللہ پھر اس کے کام سنوارتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ اس بندے کے کام خود بخود سنوارتا رہتا ہے، دنیا میں بھی سنوارے گا اور آخرت کے کام بھی سارے سنوارے گا۔ خواہش تو یہ تھی، اور 27ویں رات کو چونکہ ہمارا ایک بڑی جماعت کا رجحان بن گیا ہے کہ 27ویں رات کو مسجد میں آنا ہے، لیکن طاق راتوں میں ہر جگہ تو حاضری نہیں ہو سکتی نا۔ طاق راتیں اللہ نے جو ہمیں راتیں عطا فرمائی، رمضان کی ساری راتیں برکت والی، اور میں نے شاید پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، وہاں بھی عرض کیا تھا، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں دیہاتی ہوں، دور سے آیا ہوں، تو روز نہیں آ سکتا، مجھے ایک ہی دن بتا دیں جس دن لیلۃ القدر ہو، اور میں آ جایا کروں اور آ کے آپ کی مسجد میں عبادت کیا کروں۔ تو جس دن وہ آیا، اس دن 24ویں رات تھی، طاق رات نہیں تھی، 24ویں رات تھی۔ حضور نے فرمایا تو 24ویں رات کو آ جایا کر، تیری لیلۃ القدر 24ویں ہے۔ تو جسے سرکار نے فرما دیا وہ رات لیلۃ القدر، کیوں جی؟ اللہ نے بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، رات نہیں بتائی کون سی، رات صرف رسول اللہ کو بتائی تھی۔ حضور نے بھی ہماری پردہ پوشی کرنے کے لیے اسے خفیہ رکھا، فرما دیا کہ طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اگر حضور فرما دیتے
صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ رات ہے، تو جس طرح ہماری سستی ہے، ہماری غفلت ہے، ہزاروں لوگ اگر اس رات بھی نہ آتے تو وہ بدبخت ہو جاتے ہیں۔ رات ظاہر کر دی جاتی کہ یہ 23ویں ہے یا 27ویں ہے یا 25ویں ہے، اور پھر بھی نہ آتے پتہ ہونے کے باوجود بھی۔ اللہ نے امت کی پردہ پوشی کے لیے اس رات کو بھی صیغہ راز میں رکھا اور فرمایا کہ انہیں زیادہ ثواب عطا فرمانے کے لیے ساری طاق راتوں کی عبادت نصیب فرما دی جائے۔ یہ 21 کو بھی تلاش کریں، یہ 23 کو بھی تلاش کریں، یہ 25 کو بھی، 27 کو بھی اور 29 کو بھی۔ تو الحمدللہ رواج ہے ہمارے ہاں، کسی جگہ 21 کو ختم قرآن ہو رہا ہے، کسی جگہ 22 کو، کسی جگہ 23 کو، کسی جگہ 24 کو۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ 29 کو کرتے تھے، اور شبینہ بھی کرتے تھے 29 کو، قرآن پاک کا ختم پاک بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے دلوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، دل اس کی طرف مائل ہوتے۔ کیوں جی؟ کبھی کوئی اچھی تلاوت سنے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا مقابلہ تھا ایران میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، 8 9 10 سال کے بچوں کا تلاوت سنے آپ، سبحان اللہ، دل بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ وہ سارے فارسی ہیں، ہم پنجابی ہیں، قرآن عربی ہے، لیکن اللہ نے تاثیر ایسی رکھی ہے کہ خواہ پنجابیوں میں پڑھا جائے، فارسیوں میں پڑھا جائے، انگریزوں میں پڑھا جائے، عربیوں میں پڑھا جائے، جہاں بھی پڑھا جائے یہ دلوں پہ اترتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں جناب محترم حافظ قاری اختر نواز صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جناب حافظ سید ذیشان حسن شاہ صاحب کو مبارکباد۔ اور یہ 2 بچے بھی سامنے تھے، یہ دونوں پورے قرآن کے حافظ ہیں۔ کیوں جی؟ مزہ آیا کہ نہیں؟ ارے آؤ، تم بیٹھ جاؤ، ذرا کیمرے کے سامنے بھی کھڑے ہو جاؤ، جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا وہ بھی دیکھ لیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ، بیٹھ جاؤ شاباش۔ چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال 9 سال 11 سال 12 سال کے بچے، آپ اتنی بڑی کتاب، زبان بھی ہماری نہیں، اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پنجابی، ویسے تو زبان ہماری ہے، وہ زبان عربی اصل ہماری زبان ہے، لیکن قربان جائیں یہ پنجابیوں کے سینے میں بھی اتر جاتا ہے، یہ فارسیوں کے سینے میں بھی اتر جاتا ہے، یہ پشتونوں کے سینے میں بھی اتر جاتا ہے۔ ابھی مولانا جو بات سنا رہے تھے نا، مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے اس نے کہا، حضرت صاحب آپ کے قرآن کے مجھے 15 سپارے یاد ہیں۔ ہندوؤں کے ایک لیڈر نے کہا، آپ کو بھی ہماری وید کی کوئی چیز یاد ہے یا نہیں ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ تیری وید تو تجھے بھی یاد نہیں ہوگی، یہ میرے قرآن کا کمال ہے جو دشمنوں کے سینے میں بھی اتر جاتا ہے۔ یعنی تو نے 15 سپارے یاد کر لیے ہیں، تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو قرآن پاک کے مراکز کی خدمت کرتے ہیں، مدارس کی خدمت کرتے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اساتذہ کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ملک عمران صاحب نے ابھی 5000 روپیہ اس مسجد کے لیے 5000 روپیہ صفا کے مدرسے کے لیے دیا۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بہت سارے لوگوں نے رات وہاں بھی صفا کے لیے، بہت سارے لوگوں نے وہاں سے بھی، لیسٹر سے بھی،
ایک دو دوستوں نے دبئی سے، ایک آدھے نے ریاض سے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ نے ان کی خدمت قبول کر لی۔ جس کو توفیق مل جائے نا، وہ سمجھ لے کہ میری خدمت قبول ہو گئی، اور جن کا اس نے قبول نہ کرنا ان کو توفیق ہی نہیں ملتی، ان کو آنا نصیب ہی نہیں ہوتا، دروازے سے گزر جاتے ہیں۔ اندر مسجد میں دیکھتے ہیں جھانک جھانک کے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن باہر سے ہی خوش نصیب ہیں جنہیں مالک اپنے گھر میں بلا لے، جن کے لیے اس کے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس مسجد کے، اس مدرسے کے بنانے والوں کو، اس میں حصہ ڈالنے والوں کو، ملک میں ہیں یا بیرون ملک ہیں، جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو فوت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک تک قیامت والے دن مظہر بنائے۔ حضور نے فرمایا ان کے والدین کو نور کے تاج پہنائے جائیں گے۔ حفاظ کے والدین کے سروں پہ نور کے تاج پہنائے جائیں گے۔ اور میں نے پرسوں بھی، یا کل رات یا پرسوں کل ہی کہا تھا شاید، وہاں جامعہ محمدیہ رضویہ میں رات بڑا روحانی اجتماع تھا، وہاں میں نے عرض کیا تھا پیسے خرچ کرنے والی جگہ تو بہت ساری، کسی نے اسپتال بنایا ہوا، کسی نے سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، کوئی قرض دے رہا ہے، کسی نے ہاسپٹل بنایا ہوا، کسی نے کوئی ڈسپینسری بنائی ہوئی ہے، کسی نے کوئی فاؤنڈیشن، کسی نے کوئی ٹرسٹ۔ جب آپ ان ساری چیزوں کا تقابلی جائزہ لیں گے، اور ایک طرف قرآن اور قرآن پڑھنے والے، تو ان سب چیزوں میں سے افضل جگہ کون سی نظر آئے گی؟ قرآن پڑھنے والے۔ جس جگہ پہ قرآن پڑھا جائے گا وہ جگہ ہی سب سے افضل ہوگی نا۔ قرآن کی مثل نہیں ہے، قرآن کی بھی مثل نہیں، مولانا فرما رہے تھے آپ نے سنا، قرآن کی بھی مثل نہیں ہے، کملی والے کی بھی مثل نہیں۔ اللہ کریم نے حضور کو وہ شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ کوئی مثل نہیں ہے۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ پڑھ لیں ایک دفعہ، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، وہ فرمایا کرتے تھے یہ سب روئے زمین پہ جتنی مسجدیں ہیں یہ رسول اللہ کی عظمت کے نشان ہیں۔ باقی جتنے انبیاء آئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جتنے انبیاء آئے ان میں سے کسی کی کوئی مسجد موجود نہیں ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ہاں میں نے ایک دن سنا یوٹیوبر کوئی گیا کوتور پہ، وہ کہہ رہا تھا وہاں نیچے آ کے ایک مسجد بنائی لوگوں نے، لیکن مسجد تو رسول اللہ کی ہے نا۔ کوتور پہ بنا لیں یا بیت الحم کے پاس بنا لیں یا بیت المقدس میں بنائیں، مسجد جہاں بنے گی مسجد رسول اللہ کی۔ کیوں جی؟ مسجد بھی رسول اللہ کی، ہم بھی رسول اللہ کے، جنت بھی رسول اللہ۔ یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اس کے بنانے میں حصہ لینے میں جو شریک تھے، مولا پاک ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ جو اس کے بنانے والے دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔
مولا پاک اس مسجد کو، اس جامعہ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مولا، جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کے سروں پہ نور کے تاج قیامت والے دن نصیب فرمانا۔ ان بچوں کو اسلام کا مجاہد اور سپاہی بنا، عالم با عمل بنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا چرچا کرنے والا بنا۔ یا اللہ پاک، جن بیماروں نے دعا کی درخواست کی ہوئی ہے، ڈاکٹر عبدالخالق صاحب نے، ان کی اہلیہ نے، ان کی بچی ایک امریکہ میں ہے، انہوں نے، یا اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے معاملات ہیں سب میں آسانی فرما دے، مشکلات کا خاتمہ فرما دے۔ مولا پاک یہاں جتنے بیمار ہیں، جو احباب جاننے والے نہ جاننے والے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک اس مسجد کی خدمت کرنے والوں کو برکتیں عطا فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، حفاظ قرآن کو قرآن پاک پہ استقامت عطا فرما، زندگی بھر قرآن پاک کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب فرما۔ یا اللہ پاک، اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا صدقہ غزہ کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ، غزہ کے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ مولا پاک، وہاں ظلم ہو رہا ہے، ان ظالموں کا ہاتھ توڑ دے، ان مظلوموں کی غیب سے مدد فرما، مسلم حکمرانوں کی غیرت بیدار فرما دے۔ یا اللہ، کشمیر کے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، کملی والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نظام عطا فرما۔ پھر خصوصی دعا کریں ان سب کے لیے جو دامے درمے قدمے سخنے جس طرح بھی اس مسجد شریف کی، یہاں آنے والوں کی، طلباء کی، علماء کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس مسجد میں جب سے کام شروع ہوا ہے، جو پہلے آنے والے حضرات انتقال کر گئے، بابا جی تھے سامنے ہمسائے مسجد کے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ منیر صاحب کے جتنے عزیز و قارب، خالد صاحب کے جتنے عزیز و قارب، اور جتنے بھائی بہنیں دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ کے درجات بلند فرما دے، والد صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔